تو میرا پڑھائی میں نے صرف میٹرک سمپل میٹرک ہی میرا کوالیفیکیشن ہے، اس کے آگے میں نے نہیں پڑھا۔ بزنس بھی اس وقت اتنا نہیں ہوں گے، ٹورزم پوٹینشیل بھی اتنا نہیں ہوگی، تو زیادہ تر نوجوان جو ہے شوق کس میں رکھتے تھے؟ کھیتی باڑی، صرف کھیتی باڑی۔ حالیہ ماحول دیکھ کے مجبوراً آپ کو ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کو کام کرنا؟ میرے کو اس لیے مجبور ہو گیا، تو ہمارے علاقے میں خصوصاً سورو علاقے میں، سورو ویلے میں، اور اپنے علاقے کے بارے میں کہنے والا کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق، آپ کے عوام کے کہنے کے مطابق، جنرل پبلک کے کہنے کے مطابق، یہ ہائی ٹرانسمیشن لائن جو ہے الٹرنیٹیو ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے اگینسٹ جا کے الٹرنیٹیو لائن گیا، تو اس میں حاجی بخشی صاحب نے کتنے حد تک لوگوں کی اس مسائل کو سولو کرنے کی کوشش؟ جناب، میں نے کئی بار یہ لائن جو ہے ٹرانسمیشن لائن جو ہے بندوبستی لین سے جا رہا تھا۔ آلریڈی ہمارے علاقے سورو لین لیس ہے، اپنے نقش قدم ہمارے سورو سورو میں رکھ کر میں تو اس میں اپنے ٹوٹے پھوٹے کپڑوں میں پھولا بھی نہیں سمایا، تو میرے کو موقع ملا اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو آج تک گورنمنٹ نے کل اور آج دکھا کہ وعدے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آج میں نے اس دن میں خود میں ایل جی صاحب کے پاس جا کر میں نے ان رائٹنگ میں نے دیا ہے، میں نے ایک میمورنڈم پیش کیا ہے، جس میں میرا سب سے پہلا فرسٹ میرا تھا یہی سورو پانے کھر ٹو وار1 کشتواڑ روڈ۔ آج میں زوجلا ٹنل کے بارے میں میں سے یہ سوچتا ہوں، تو پرانے زمانے میں آبا و اجداد سے قدیم الایام سے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ جو اچھا کام کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ مثال کے طور ان کا اپریسیشن اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں، جناب قابل احترام عزت مآب نتن گڈکری جیسے، راج ناتھ سنگھ ڈیفنس منسٹر، ان کو دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں۔ میں نہ جانتا ہوں نہ میں ان سے ملا ہوں، مگر میرے کو امید ہے میں کسی بھی دن میں جا کے ان کا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں دلی میں جاؤں گا۔ کیا لیس ڈسٹرکٹ کے سوا کیا کرگل میں کوئی بجلی ضرورت مند آدمی نہیں ہے؟ کیا کرگل میں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں سے؟ میڈیا نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمارا زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اگر میڈیا نہ ہوتا تو ہم اسی لفافے اسی انویلپ کے سوا اور ہم کہیں نہیں پہنچتے۔ ہمارے درد بھری یہ فریاد جو ہے ہم آج آپ کے پاس لے کے آئے، ہمیں موقع ملا، آپ لوگوں نے ہمیں موقع دے دیا، آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ، ممنون و مشکور۔ پھر سے ایک بار سبھی ناظرین کو، درشکوں کو، کارگل ٹوڈے ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ویلکم کہتے ہیں۔ کوشش ہمیشہ یہی رہا اس چینل کا کہ عوامی مسائل جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچے، جس میں UT ایڈمنسٹریشن ہو، LHDC کونسل ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو۔ تو درشکوں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے پھر سے آج میں نے اب اسٹوڈیو میں اور ایک مہمان کو آج میں نے دعوت دی ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب حاجی محمد عیسیٰ بخشی صاحب کو آج میں نے دعوت دی ہے۔ تسوری علاقے سے بلانگ کرتے ہیں اور پیشے سے ایک سوشل ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی کم ایکٹ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، اور اس سرد موسم میں بھی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ بعد السلام، میرے کو آج آپ کے اسٹوڈیو میں دعوت دے کر یہ لانے میں میرے طرف سے آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی تھینک یو۔ تو حاجی صاحب، وقت کا تقاضا، بالکل 5-6 سوالات میں آپ سے کروں گا سر، سورو علاقے کو لے کے۔ کر سے سورو علاقہ جو ہے ایک ایسا علاقہ ہے سر، ایک ایسا ریجن ہے جو تعارف کے محتاج نہیں، پولیٹیکلی دیکھے، ریلیجسلی دیکھے، ٹورزم کے حوالے سے دیکھے۔ تو سب سے پہلے جو بھی مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں حاجی صاحب، کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت آپ اپنا انٹروڈکشن دے سر، جس میں آپ کی بیسک، آپ پیدائش آپ کہاں ہوئے سر، آپ کا ہوم ٹاؤن، آپ کا بیسک اسکولنگ، آپ ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی بھی ہو، تھوڑا بہت بریف انٹروڈکشن کرو گے سر ہمارے ناظرین کو اپنے ایک لائف جرنی کو لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الحاج محمد عیسیٰ بخشی، سوشل ایکٹیوسٹ۔ میں پہلے تو یہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں کام کرتا تھا، ایز ٹیچر میں کام کرتا تھا۔ تو میرا پڑھائی میں نے صرف میٹرک سمپل میٹرک ہی میرا کوالیفیکیشن ہے، اس کے آگے میں نے نہیں پڑھا۔ یہ میرا ہی غلطی ہے، میرے والدین کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں میرے ہی والدین جو ہے پڑھا لکھا، اور میرے والد صاحب ہی
لٹریٹ پرسن تھے ہمارے علاقے سورو میں، ہاں بالکل سورو میں، تو اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر بعد میں حاجی غلام نبی نام کا ایک پانی کھر کا ہے، وہ ابھی مرحوم ہو چکا ہے، تو ان کے بعد وہ ایز ٹیچر ایجوکیشن میں لگا۔ اس نے کافی حد تک ہمارے علاقے سورو میں انہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی۔ ان کا ہم مشکور و ممنون ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کو آخرت میں ان کو اچھا جگہ مل جائے۔ جی جی جی، کس طرح کے ماحول تھے سر اس وقت اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں، بالخصوص سورو کار سے علاقے؟ ہاں صحیح بات ہے جناب، آپ دیکھو سورو علاقے میں، خصوصاً میں سورو علاقے کی بات کرتا ہوں، تو سورو علاقے میں اتنا ایجوکیشن کی کچھ خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے بزرگ لوگ کو پہلے بولتے کہاوت بھی رہا ہے، بھائی کیا پڑھنا ہے، ماں باپ کی قبرستان پہ کیا عیبی پڑھنا ہے، ایسے کچھ یہ بات کی وجہ سے پڑھائی میں زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ پھر بعد میں کچھ ریولیوشن آ گیا، اس میں کافی حد تک اب پڑھائی کی یہ تعلیم میں مہارت کافی لوگ ہوئے، اور کرگل سے بھی آئے اور دراز سے بھی بہت سارے ٹیچر آئے، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے تبلیغ کیا بھائی تعلیم کیا چیز ہے، ان کی بدولت سے۔ اور ہمارے پانی کھر میں کچھ جو ہمارے سینئر ٹیچر جو ہے، حاجی شریف نام کا تھا، حاجی غلام نبی نام کا تھا، انہوں نے بچوں کو پکڑ کے اسکول لیتے تھے، لے کر ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے آج ہم سب سے آگے ہم ابھی چل رہے ہیں تعلیم کی لحاظ سے۔ زیادہ شوق کس میں رکھتے تھے اس وقت؟ آپ بولتے تھے پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا، بزنس بھی اس وقت اتنا نہیں ہوں گے، ٹورزم پوٹینشیل بھی اتنا نہیں ہوگی، تو زیادہ تر نوجوان جو ہے شوق کس میں رکھتے تھے؟ کھیتی باڑی؟ صرف کھیتی باڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پیرنٹس بھی کہتے تھے وہی لائف لائن تھا، اور کوسون میل طے کر کے جانا پڑتا تھا یہ پہاڑوں پہ، ادھر سے لکڑی کو لانا، گھاس کو لانا، اسی سے گزارا کرتا تھا، اسی زمینداری کی بس اسی میں ہی گزارا کرتا تھا۔ باقی اتنا پروٹیکشن بھی نہیں نکلتا تھا ہمارے زمین سے، صرف مٹر، بیرلی اور ویٹ، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں نکالتا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے ابھی اویئرنیس ہو گیا، اب ایگریکلچر والے شعور آ گیا لوگوں میں، اب کچھ شعور آ گیا، آنے کے بعد اب ہر کوئی چیز ہمارے زمین سے نکلتے ہیں، ابھی ہر کوئی اسی سے ہی یہ زمینداری کام بھی کرتے ہیں، اور باقی پڑھائی کی طرف بھی تو راغب ہے۔ حاجی صاحب، جس طرح میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتا دی کہ کرسے سورو علاقے کی اگر ہم بات کریں تو کافی ایک انفلوئنشل علاقہ اسے مانا جاتا ہے، فارونا سے لے کے تقریباً پرکاشک تک۔ ریلیجس کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے، ٹورزم کے حوالے سے دیکھا جائے، اس سے پہلے بھی ہم نے سنا ہے سر اپنے بزرگوں سے کہ 80s سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے علاقہ جو ہے سورو علاقہ مانا جاتا تھا۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے، یہ آپ پہلی بار میڈیا پہ تو نہیں آ رہے ہو سر، اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کو میڈیا ایڈریس کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، اس میں ہم نے آپ کا کنٹریبیوشن دیکھا علاقے کے لیے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ۔ آپ کے پاس اور بھی آپشن تھے سر، سوشل ایکٹیوسٹ کے علاوہ بزنس آپ کر سکتے تھے، اب اس کے علاوہ اپنا باقی پرائیویٹ جو کام ہے وہ آپ کر سکتے تھے، کیوں لگا سر آپ کو بھی آ کے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بنے، لوگوں کا کام کرے؟ حالیہ ماحول دیکھ کے مجبوراً آپ کو ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کو کام کرنا؟ میرے کو اس لیے مجبور ہو گیا، تو ہمارے علاقے میں خصوصاً سورو علاقے میں، سورو ویلے میں، اور اپنے علاقے کے بارے میں کہنے والا کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں ریٹائر ہونے کے بعد میں نے سوچا بھائی ہم ان کو تھوڑا سا ہم اپنی طرف سے ہم ان کے لیے ہم کام کریں گے۔ 2-3 سال ہو گیا میں ریٹائر ہو کے۔ پھر میرا چاہت تھا میں ان کو، میں اسکولوں میں بھی میں جاتا ہوں، اور جانے کے لیے میں ابھی بھی جاتا ہوں، میں جا کے ان کو بھی بولتا ہوں بھائی پڑھائی اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ تو لوگوں کو بھی میں ہر وقت میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی مہربانی کر کے خصوصاً ہیلتھ اینڈ ہائیجینک کے بارے میں، اور دوسرا زمینداری کیسے کرنا ہے، زمینداری کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ان کے بارے میں بھی میں کہتا ہوں، اویئرنیس میں دیتا ہوں۔ اور میں تاکیدی میں کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھی میں نے ہر بار میں نے بتایا ہے ان کو، ہمارے علاقے میں خصوصاً یہ زمینداروں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہو چاہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو، ان کو میں نے بار میں نے کہا ہے اویئرنیس پروگرام چاہیے، تاکہ اور ہماری زمین جو ہے، ہمارے زمین میں بہت کچھ اگ سکتے ہیں، بہت کچھ مل سکتے ہیں، مگر سوائل ٹیسٹنگ نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے وہاں پہ کچھ بھی نہیں، صرف وہی میں نے آپ کو 3 چیز میں نے بتا دیا، مٹر وغیرہ وغیرہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج تھوڑا ہم نے اپنی طرف سے ہم نے آبزرو کیا، اپنی طرف سے ہم نے انالائز کیا، تجربہ کیا،
تو ہمارے زمین سے بہت کچھ نکلتے ہیں، ایون چائے پتی تک بنتے ہیں وہاں پہ، ہر کوئی بنتے ہیں، سبزی کے تو ہر کوئی یہ مختلف سبزیاں ادھر اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ابھی پیداوار بھی ہوتے ہیں، اور خصوصاً ابھی کچھ لوگوں نے ابھی یہ کیا کہتے ہیں سولر سسٹم جو ہٹ بنا ہوا ہے، اس میں ونٹر بھر سبزیاں رہتے ہیں۔ تو پہلے تو برف کے بیچ میں ڈکے رہتے تھے، برف 7 and 8 فیٹ تک برف سنو فال ہوتے تھے، ابھی اتنا نہیں ہوتا ہے، اب کلائمیٹ چینج ہو گیا، شاید میرے خیال سے کلائمیٹ چینج ہو گیا، تو وہ وجہ تو میرے کو معلوم نہیں، شاید پولوشن کی وجہ سے ہو یا اور کچھ کسی کی وجہ سے ہو، کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے ہو، ابھی برف بھی تو کم پڑتے ہیں، بارش بھی تو کم آتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے بولا ٹورزم پوائنٹ آف ویو، میں آپ کو کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علاقے میں کچھ ریلیجس پرسن جو ہے وہ ان کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، خاص ٹورزم کے بارے میں، نہ تعلیم کے بارے میں اتنا یہ نہیں دیتے ہیں، صرف تبلیغ کرتا تھا بھائی بس وہی نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں، اور جو مذہبی ریلیجس ہوتے ہیں انہیں دینی تبلیغات کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر بعد میں بہت سارے بچے بھی اب آگے پیچھے سے پڑھ کے آئے، ایران سے آئے، عراق سے آئے، انہوں نے اب تبلیغ کرنا شروع ہوا، ابھی اللہ کے فضل سے بہت اب ہائی لیول پہ اب جا رہے ہیں، ابھی تعلیم سے آراستہ ہو گیا، ابھی کوئی کمی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر بھی میں مجبور ہو کہ میں ابھی ایز سوشل ایکٹیوسٹ میں کیوں ابھی میں نے کرنے چاہا، ورنہ تو میں بھی آرام سے گھر میں اپنا کام کرتے۔ تو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ الیکشن کرتے ہیں، یا کونسلر ہو یا سرپنچ ہو یا پنچ ہو یا نمبردار ہو، ہر گاؤں میں ایک ولیج ہیڈ ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، ہمارے پورے ہندوستان کے ہر ریاست میں ہر گاؤں میں ایک نمبردار ہوتا ہے، جس کو ولیج ہیڈ کہا جاتا ہے، چوکیدار کہا جاتا ہے۔ تو ان کا کام ہوتا ہے بھائی پبلک کا کیا پرابلم ہے، ان کو سوالو کرنا، ان کو حل کرنے کے لیے وہی آدمی ہوتا ہے۔ اب ایسے الٹریٹ پرسن ہونے کے ناطے وہ ایسا کام کرنا ان سے نہیں ہو رہا ہے، تو میں مجبور ہو کہ میں ہر جگہ میں جا کر، ہر آفس میں جا کر، ہر آفیسر کے سامنے جا کر میں اپنے فریاد کو لے کے میں جاتا ہوں، اس لیے کیونکہ وہ لوگ کام نہیں کر سکتے۔ اور کونسلر یا سرپنچ ہو، وہ بھی کچھ سرپنچ جو ہے وہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے یا پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ جب وہ الٹریٹ ہے تو وہ آگے پیچھے بات کرنا نہیں آتا ہے، ان کو آگے بات کرنے کی ان کو صلاحیت، ان میں وہ کمپٹنسیز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا میں مجبور ہو کہ میں آتا ہوں، ہر مجلس میں جاتا ہوں، ہر میٹنگ میں جاتا ہوں، ان کے پاس جا کر میں مثال کے طور پر آج آپ لوگوں نے میرے کو دعوت دے دیا، آپ کے مادھیم سے میرے کو یہ باتیں، میرا آواز کہیں سے کہیں جا رہا ہے، ورنہ میں آپ کے کہنے پہ میں نہیں آتا، نہ میرا آواز کہیں پہنچتا، نہ میرا بات کہیں پہنچتا۔ ہاں، تو حاجی صاحب کافی ایشوز بھی رہے ہیں آپ کے علاقے میں، ٹورزم پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ ریلیجیس انفلوئنس کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز بھی رہا ہے، کئی بار میڈیا بھی اپروچ کی ہے آپ کے لوگوں نے، اور کچھ حد تک آپ کے لوکل لیڈرز نے بھی اپنے حساب سے اس میں کام کیے ہوں گے۔ باقی ڈیٹیلز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کا سب سے ایک مین بڑا ایشو آ رہا تھا جناب ہائی ٹرانسمیشن لائن کو لے کے، کرگل زنسکار اس میں، جس میں الٹرنیٹیو لوگوں کے کہنے کے مطابق، آپ کے عوام کے کہنے کے مطابق، جنرل پبلک کے کہنے کے مطابق، یہ ہائی ٹرانسمیشن لائن جو ہے الٹرنیٹیو ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے اگینسٹ جا کے الٹرنیٹیو لائن گیا، تو اس میں حاجی بخشی صاحب نے کتنے حد تک لوگوں کے اس مسائل کو سولو کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے جناب، میں نے کئی بار، جب سے انہوں نے بنا کنونس کی، بنا پوچھے، نہ لینڈ اونر سے پوچھا، نہ گاؤں میں آ کے کسی نمبردار سے پوچھا، نہ کونسلر سے پوچھا، نہ سرپنچ سے پوچھا، بنا پوچھے وہ لوگ سرویور آ کے وہاں پہ سروے کرا کے چلے گئے تھے، نہ لوگوں کو معلوم تھا کہ آیا بھائی یہ ہائی ٹرانسمیشن لائن کیا ہے۔ ویسے تو ٹرانسمیشن لائن کیا ہے ان کو وہ بھی معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے جھنڈے گاڑ کے جاتے تھے، لال جھنڈے، بعد میں انہوں نے دیکھا تو میرے پاس آ گیا کچھ آدمی، بھائی اس طرح ہو رہا ہے حاجی بخشی۔ پھر میں یہاں کرگل آ کے باشعور و باصلاحیت و باضمیر لوگوں سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے بولا بھائی یہ چیز یہ ہے۔ باقی ہم کو یہ ڈیولپمنٹ کام کو رکوانے کے لیے ہمارا چاہت بھی نہیں ہے، نہ میں چاہتا ہوں۔ تو میں فریاد لے کے میں گورنر صاحب کے پاس گیا، میں کمیونسٹ سیکرٹریوں کے پاس گیا، اور میں نے کنسرن REC والوں کو میں نے ریکویسٹ کیا بھائی مہربانی یہ الائنمنٹ چینج کر دیجیے۔
تو اس میں میرا بہت یوگدان یہ ہے، ہمارے تحصیلدار صاحب کنسرن سجاد مسٹر سجاد اور ہمارے 2 نائب صاحب تھے، نائب تحصیلدار تھے، انہوں نے بھی ان کو بذات خود ان کو کہا اگر الٹرنیٹیو ہے تو ہم اور کہیں سے ہم یہ کر دیں گے. تو انہوں نے بھی زمین دکھایا تھا اور ری سروے کرنے کے لیے اس وقت فیروز صاحب چیف ایگزیکٹو کونسلر تھے، اس کی دوران تھا، کیونکہ میں نے اپلیکیشن دائر کیا تھا اس کو، تو انہوں نے ٹل ڈیٹ تک بند کر کے رکھا ان کی بدولت سے فیروز صاحب. تو اس وقت ہمارے آغا سید عباس وہ کونسلر تھے، کنسرن کونسلر ہمارے گاؤں کا کونسلر تھا علاقے سورو کا، وہ بھی ان کو میں نے ساتھ لے کے، ہاتھ کو پکڑ کے ساتھ لے کے میں فیروز صاحب سے لکھ کر ڈی سی صاحب کو میں نے دیا. پھر ڈی سی صاحب اس وقت سنتوش صاحب تھے، انہوں نے اس کو آگے لکھا تھا ان کے ہائر اتھارٹی کو، ہائر اتھارٹی کو لکھا تھا، لکھ کر پھر انہوں نے ابھی فی الحال بند کر کے رکھا تھا. تو اتنے میں جناب تو میرے کو مجبور ہو گیا، بندوبستی لین سے جا رہا تھا یہ لائن جو ہے ٹرانسمیشن لائن جو ہے بندوبستی لین سے جا رہا تھا. آلریڈی ہمارے علاقے سورو لین لیس ہے. پہلے ہمارے صرف میں اپنے گاؤں کی بھی میں بات کرتا ہوں 44 گھر تھا، فیملی ٹوٹل کنبے تھے 44 کنبے تھے. آج ابھی ہمیں 94 چولہے ہوا ہے. تو آپ ہی سوچئے جناب، میرا آواز مہربانی آپ لوگوں کے مادھیم سے آگے تک جانا چاہیے، اور انشاءاللہ میرے کو امید بھی ہے. تو زمین تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، جیسے پہلے تھے ہم بیٹھے تھے وہی زمین ہے، مگر پاپولیشن بڑھ گیا، زمینیں کم ہوتے جا رہے ہیں، ہاں لینڈ لیس ہو رہا ہے، پاپولیشن بڑھتے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے اب کچھ زمین جو ہے یہ کیا انڈر یہ لنگ روڈ زنسکار جو روڈ جاتا تھا اس میں آئے، پھال ہوا تھا، اس میں سے کچھ زمین تو ہو گیا. ابھی ہائی وے آ گیا، اب ہائی وے نیشنل ہائی وے والوں نے کچھ زمین لے لیا، اس میں تقریباً 40 فیٹ کا زمین ان کو درکار تھا. ابھی تو کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا ہے. میں اپنے گاؤں کا ایک فرد کا میں نام لینا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے، میرا نام محمد عیسیٰ، اس کے والد کا نام اس کا نام ہے شبیر حسین، والد کا نام ہے محمد عیسیٰ. بالکل غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہے وہ. اس کے پاس ٹوٹلی 3 کنال ہے زمین، ٹوٹلی کلٹیویٹڈ زمین 3 کنال ہے، اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کے پاس اس کے گھر میں ابھی 4 بھائی ہے، اس کو جب تقسیم کرتا ہے تو کتنا رہا. اسی کی ہی زمین میں ایک یہ ٹاور جو ہے نصب کر رہا ہے، وہاں پہ فکس کر رہا ہے. تو میں نہیں روئے گا تو اور کون روئے گا. وہ لوگ آ گیا روتے میرے پاس آ گیا، میں نے بولا کوئی بات نہیں، ہم آگے تک ہم ان کو لے لیں گے، انشاءاللہ کوئی سننے والا ہمارے پاس آ جائے گا. جی. تو ریسنٹلی ایڈوائزر ٹو پون کوتوال صاحب، انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹور بھی کی تھی زنسکار پانی کھر، اس دوران انہی ایشوز کو لے کے شاید آپ نے ڈاکٹر صاحب سے آپ نے ڈسکس کی ہوگی. تو کیا لایا عمل رہا سر اس ڈسکس میں؟ بالکل جناب، میری قسمت بہت اچھا تھا. میں کہیں یہ تلاوت قرآن کے لیے میں گئے تھے دعوت پہ، تو میں نے سنا ڈاکٹر پون کوتوال ایڈوائزر ٹو ایل جی صاحب زنسکار سے تشریف لا رہے ہیں پانی کھر کی طرف. تو کوئی بھی آج تک کوئی سیکٹری گاڑی میں گاڑی نہیں آیا ہے، نہ زنسکار گیا ہے نہ زنسکار سے کرگل آیا ہے. بائی ہیلی جاتے ہیں یا کوئی تو آتا ہی نہیں ہے، کسی کو کرگل دیکھا ہی نہیں ہے. تو میں ڈاکٹر پون کوتوال کا میں استہ دل سے میں اس لیے شکریہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں دعا دیتا ہوں ہمارے ہر کوئی زمیندار جو ہے 94 گھر 3 معاوضات رینیولیش 3 کا زمین جاتا ہے افیکٹڈ ایریا 3 گاؤں ہے، وہ سارے جتنے بھی ہے ان کے پاپولیشن ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں وہ سب دعائیں دے رہا ہے. کس کے لیے؟ ڈاکٹر پون کوتوال ایڈوائزر ٹو ایل جی صاحب کو، کیونکہ اس نے اپنے گاڑی سے اتر کر اپنے نقش قدم ہمارے سورو میں رکھ کر، میں تو اس میں اپنے ٹوٹے پھوٹے کپڑوں میں پھولا بھی نہیں سمایا، تو میرے کو موقع ملا اس کی زیارت کرنے کے لیے. تو سارے آفیسر وہاں سے اس کے ساتھ ملائے تھے، ان سب کو بلایا بھائی کوئی نہیں جائے گا جب تک ہم اس کو سولو کر کے نہیں جائیں گے. تو وہ خود آ گیا وہاں پہ، الٹرنیٹیو دیکھا، خود نے دیکھا، تو اس نے میرے کو بتایا بھائی ہم نے اس کو جالی تو لگائیں گے. میں نے بولا جالی لگاؤ، اس میں کوئی بات نہیں، جو ہمارا ایگزسٹنگ پرانا روڈ ہے اس کے اوپر ایک پہاڑ ہے سورجو. پھر وہاں سے وہ لینے کے لیے انہوں نے بولا، اس کو ڈائریکشن دے دیا،
ان کی کنسرن ڈپارٹمنٹ کو اور ری سروے کرنے کے لیے ان سے کہا. تو ریسنٹلی میں نے کل ہی دیکھا وہ سروے مکمل ہو کے الاٹمنٹ چینج کرا دیا ہے. اس کے لیے میں ازتہ دل سے عمیق دل کی گہرائیوں سے اس کا پورے عوام کی طرف سے میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کس کا؟ خصوصاً بالخصوص ہمارے ایل جی صاحب، بزرگ آدمی ڈاکٹر بی ڈی مشرا صاحب. تو ان کی ہی مشیر اعلیٰ، ان کی ہی صلاح کار ڈاکٹر پاون کوتوال صاحب ہمارے اس دھرتی پہ آ کے، پسماندہ علاقے میں آ کے 1 گھنٹہ اس دھول میں چلا، وہ میں حیران ہو گیا. تو میں اس پر میں عمیق دل کی گہرائیوں سے اس کا بہت 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 شکریہ کرنا چاہتا ہوں. اور ہر وقت ہم دعائیں دے دیں گے وہ ترقی ہو جائے اور عمر دراز ہو جائے. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. 2-3 سوالات آپ سے پھر کریں گے. اس سے پہلے ہم ایک تجارتی وقفہ لیتے سر، ایک کمرشل بریک لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جلد ہی لوٹ آتے ہیں. حاجی محمد عیسیٰ بخشی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور کچھ ایشوز کو لے کے بالخصوص سے شروع یعنی کہ تیسرو علاقے کے کچھ بڑے موٹے ایشوز کو لے کے ہمارے درشکوں تک، ہمارے ناظرین تک ڈسکس کر رہے تھے. آپ بنے رہے کارگل ٹوڈے کے ساتھ. یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ. آپ بنے رہے ہمارے. اور میں کرگل کے عوام سے کہوں گا کہ آپ دلی اور جموں میں رہنے کی ضرورت نہیں. آپ کے A to Z جو بچے سے لے کر چھوٹے بوڑھے یہ ایک ایفرٹ ہے ریلائنس اور ٹرینڈز کا کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ کوالٹی کی چیزیں پہنچائیں. وہی ریٹس تو سر بہت ریزنیبل ہے یہاں پہ ہمارے. تو آئی تھنک ریزنیبل ریٹس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے کافی ڈسکاؤنٹ. یس سر، ڈسکاؤنٹس پلس گفٹس. ہر ایک لوگوں کو یہ چیزیں مال دیکھنے کا یا چیزیں دیکھنے کا موقع دیا. اس سائڈ سر ہمارا کڈس کا ہے سر سارا سیکشن نا. یہ سارا سیکشن ہمارا کڈس. کارگل میں اس چیز کا بہت ضروری تھا جو ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے ابھی فضا صاحب نے اور ان کی بیٹی نے. بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے. سر یہ ہمارا گراؤنڈ فلور کا سیکشن ہے. اس میں ہمارا یہ جو کڈز اور لیڈیز کا سیکشن ہے تو اسی میں یہ والا مطلب یہ سیکشن ہے. تو یہاں سے ونٹر ویئر اسٹارٹ ہو جاتا ہے سر. ہمارا ریو ہے ہمارا برانڈ اور یہ اواسا ہے اور ٹیم اسپرٹ اس سائڈ ہے سر. اس سے پہلے لوگ سری نگر جاتے تھے، شاپنگ کرتے تھے، دہلی جاتے تھے، جموں جاتے تھے. آج وہی چیزیں کارگل کے اندر لوگوں کو اویلیبل ہے. تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کرگل میں ایسے شو روم جو آج سے پہلے دہلی، جموں، سری نگر یا ہمیں باقی. تو درشکو تجارتی وقفے کے بعد پھر سے ایک بار خیر مقدم. کارگل ٹوڈے میں ہمارے ساتھ حاجی محمد عیسیٰ بخشی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کچھ ایشوز کو لے کے اپنے علاقے کے ڈسکس ہمارے درشکوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے. تو ایک امپورٹنٹ سوال جو ہے سر اور ہے سر، کافی ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ رہا ہے سرو علاقے کا. آج سے تقریباً 30-35 سال پرانا آپ کا ایک پینڈنگ ڈیمانڈ رہ چکا ہے سر، سرو وار-1 کشتواڑ روڈ کو لے کے. کیا آپ کو لگتا ہے پہلے سرکار نے کتنا کام کیا؟ اب ہم تو فل فلیج اب یونین ٹیریٹری میں ہے سر. آپ کو اس UT سے کتنا امید ہے اس روڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے؟ اور آپ کے لوگوں کے کہنے کے مطابق سرو وار-1 کشتواڑ روڈ جو ہے آنے والے دنوں میں ٹورزم پوٹینشیل کے حوالے سے ایک بہت بڑا بینیفٹ رہے گا جنرل پبلک کو. شکریہ جناب. جب آپ نے سوال کیا یہ سرو ٹو وار-1 کشتواڑ روڈ کے بارے میں، تو 1947 سے ہم چلے آ رہے ہیں اسی کی روڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو مطلع کرتے. تو آج تک گورنمنٹ نے کل اور آج دکھا کہ وعدے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. تو آج میں نے اس دن میں خود میں ایل جی صاحب کے پاس جا کر میں نے ان رائٹنگ میں نے دیا ہے، میں نے ایک میمورنڈم پیش کیا ہے جس میں میرا سب سے پہلا فرسٹ میرا تھا یہی سورو پانیکھر ٹو وار-1 کشتواڑ روڈ. تو اگر وہ بنے ادھر سے وار-1 سائڈ سے تقریباً یہ سقنائس نام کا ایک گاؤں ہے، ادھر تک روڈ بالکل باضابطہ بنا ہوا ہے اور بلیک ٹاپنگ بھی ہوا ہے. تو سقنائس سے پانی کھر تک یا تیسرو تک اس چیلنگ نالے تک 38 کلومیٹر کچھ بنانا ہے، بس اس کی اور ضرورت نہیں ہے. ایک ٹنل چھوٹا سا ہے 2.5 کلومیٹر کی. تو وہاں پہ ٹورزم پہلے ادھر سے اسی نالے سے ہی جاتے تھے.
اور ٹریڈ روٹ ہمارا وہی تھا اس وقت جب پرانے تھے. تو وہاں سے ہم گھوڑے خچر پہ ہم جاتے تھے, سامان لیتے تھے یہاں سے, وہاں سے مکئی اور چاول وغیرہ, نمک وغیرہ لے کے ہمارے بزرگ لوگ اسی سے ہی کاروباری سلسلہ جاری رکھتے تھے پورے خطے لداخ کے لیے. تو بعد میں ہم نے اس کو ایک اپلیکیشن دائر کیا, تو اس نے میرے کو ایشورنس کیا, میں آگے ڈیفنس منسٹر سے, یہ فائنانس منسٹر سے میں بات کر کے انشاءاللہ کرنے کے لیے اس نے میرے ساتھ وعدہ دیا تھا ایل جی صاحب نے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ایل جی صاحب پر بہت توقع بھی ہے, اور ہائر اتھارٹی تک ہمارے ایشوز کو پہنچایا بھی ہوگا انشاءاللہ, اور پہنچائیں گی بھی, اور ہمیں امید ہے. اور دوسری بات ہے, یہ خصوصاً ہمارے چیلنگ نالا جو ہے, ٹورزم پوائنٹ آف ویو, ٹورزم کے لیے بہت اچھا پوٹینشیل وہاں پہ. تو وہاں سے ہی ٹورزم والے جاتے تھے. اس میں ایک پک ایسا ہے جس پک کا نام آج تک آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, اس کو ببانگ پک کہتے ہیں. اور ادھر ایک گلیشر ہے, اس کو گولو گالی گلیشر کہا جاتا ہے. تو وہ شاید ٹورزم کے نقشے میں ہو یا نہ ہو, میرے کو معلوم نہیں. اگر نقشے میں ہوتا تو کم سے کم ہائی لائٹ ہو جاتے, کہیں اس کی بات آ جاتے. تو ہمارے سور میں نون کن بھی, آپ دنیا کو پتہ ہے نون کن کتنا اونچا پہاڑ ہے, اس پہ سر کرنے کے لیے ایکسپیڈیشن والے آتے ہیں. تو میں نے خود بوباں پک میں, میں نے ٹوکیو جاپان والا ایک گروپ میں نے لیا تھا. اس وقت میں ملازم نہیں تھا. وہ چیلنگ نالے میں ہے جہاں سے وہ ہروان کو جاتے ہیں. تو ادھر بالکل میدان ہی میدان, سرسبز ہے, کوئی کٹھن نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک ٹورزم کے لیے خصوصاً وہاں پہ دیوی دیوتاؤں کا نقوش اور نقش بھی ہے. میں نے وہ ہسٹری آف سور میں نے لکھا ہے. انشاءاللہ میں آج نہیں کل میں ان کو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو میں نے سبمٹ کرنا ہے. تو اس میں ایک ہلامو ہے جو دیکھنے کے لیے معین ایک جگہ رکھا ہے. ادھر جا کے دیکھتا ہے تو اس کا عکس بالکل باضابطہ بالکل کلیئر دکھائی دیتا ہے. اس کی پازیب گلے کی, اس کی یہ کلائیوں کی چوڑیاں لال رنگ کا اور پیلے رنگ کا نظر آتا ہے. تو سامنے جانے سے وہ گلیشر کے سامنے ہے, اس کو اس جگہ کا نام ہے نمی تھوں. تو اس جگہ پہ جانے سے وہ کم نظر آ جاتا ہے. جہاں سے وہ نظر آتا ہے اس میں گجر بکروال لوگ بیٹھتے ہیں. آبا و اجداد سے وہ لوگ وہاں پہ کوٹھا لگا کے رہتے. وہ سمر میں, گرمیوں میں 3 مہینے کے لیے آتے ہیں. ادھر جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک ٹیچر بھی تھا, میرے ساتھ بدھسٹ تھا. وہ بھی آ کے میرے ساتھ گیا ادھر اس کو لاموں کو دیکھنے کے لیے. وہ بہت بڑا وہاں پہ اگربتی وغیرہ وغیرہ جا کے اس نے پوجا پاٹ کیا. تو اتنا پوٹینشیل اور اتنا خوبصورت ہے خصوصاً ٹورزم پوائنٹ آف ویو. تو وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں, ہمارے نون کن کی نیچے جو ہے گلیشر ہے وہ تو دیکھنے کے قابل ہے. ابھی تو گلیشر تو گس کے وہ ختم بھی ہونے والا ہے. پہلے تو ادھر پرکا چکتا گلیشر تھا. تو میرے کو, ہم اس نون کن کے درے میں بیٹھ کر اس کی دامن میں ہم بیٹھے ہیں. ہم کو ابھی بھی پسماندہ رکھا ہے, ابھی بھی ہمیں بالکل اندھیرے میں رکھا ہے. تو ابھی اللہ کے فضل سے تھوڑا ایجوکیشن میں تھوڑا اجاگر ہوا, اس کی وجہ سے ہمارے لوگ اب تھوڑا آگے بڑھنے لگے, ورنہ تو بہت پسماندہ تھا. آپ کے کہنے کے مطابق کافی پوٹینشیل ہے اور ان کو ایکسپلور کرنے کی بہت ضرورت ہے. جی. سملرلی کارگل والوں کا ایک بہت بڑا ایک لانگ پینڈنگ اور بھی رہ چکا ہے. سر یہ تو ہو گیا آپ کے تیسرو علاقے کی بات, اور ایک کشتواڑ واربن یہ پانی کھر روڈ کھلنے کے بعد, نہ صرف پانی کھر کو, مجھے لگتا ہے یہ روڈ کھلنے کے بعد پورے ڈسٹرکٹ کارگل یہ بینیفٹ لے سکتے, جموں جانا ہو, شری نگر جانا ہو. سملرلی ہمارا ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ رہ چکا تھا زوجلا ٹنل کارگل ایئرپورٹ کو لے کے. ڈیڈ لائن بھی دے چکا ہے 2025 یا 26 میں یہ زوجلا جو ہے تھرو ہو جائے گا فار ایمرجنسیز اینڈ وہیکولر ٹریفک موومنٹ کے لیے. کس طرح دیکھتے ہو سر, اور کیسے شکریہ ادا کرو گے جو ٹنل پہ کام کر رہا ہے؟ آج میں زوجلا ٹنل کے بارے میں سے یہ سوچتا ہوں تو پرانے زمانے میں آبا و اجداد سے, قدیم الایام سے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں رہا تھا. ٹنل کھولیں گے, ٹنل کو ہم پار کریں گے, کرگل میں ہوائی پٹی بنائیں گے, اس کے سوا وعدے کے سوا دھوکہ والا وعدے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا. کھوکھلے وعدے. تو انڈین نیشنل کانگریس بھی آئے, تقریباً 60 سال اس نے حکومت کیا. میں خود کانگریس کا ہی تھا, میں انہی میں چاہتا تھا, مگر آج کل دکھا کہ اس نے اچھا کام اب تک بھی نہیں کیا. وہ اب کرنے والا بھی تو
نہیں ہے. تو آج میں اس لیے ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک فرد کا. دیکھو BJP بھارتیہ جنتا پارٹی, BJP ایبریویشن ہے, اس کا فل فارم بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. بھائی BJP جو ہے ایک پارٹی, یہ پارٹی جو ہے غلط نہیں ہے, اس کو غلط تصور نہیں کرنا چاہیے. اس میں جو بیٹھے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں وہ غلط ہے, جو اچھا کام کرتا ہے وہ صحیح ہے. مثال کے طور ان کا اپریسیشن اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں جناب قابل احترام عزت مآب نتن گڈکری جیسے, راجناتھ سنگھ ڈیفنس منسٹر, ان کو دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں. میں نہ جانتا ہوں نہ میں ان سے ملا ہوں, مگر میرے کو امید ہے میں کسی بھی دن میں جا کے ان کا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں دلی میں جاؤں گا, ان سے میں ملوں گا اور اپنے فریاد ان کے سامنے رکھوں گا, اور ان کو شکریہ ادا میں کس منہ سے میں کرنے کی قابل نہیں ہے, کیونکہ ان کی ہی دوران ہمارے زوجلہ جو ہے آر پار ہونے کے لیے تیار ہو گیا. آج ہم بہت اپنے ٹوٹے پھوٹے کپڑوں میں پھولا نہ سما رہا ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے 25 تک ڈیڈ لائن لگایا, ہاں 25-26 تک, وہ شاید میرے خیال میں 24 تک وہ میرے خیال میں آر پار بھی ہو جائے گا. میں نے سنا ہے, میں نے شاید آپ کو بھی میں نے ادھر ٹنڈل میں نے بہت بار دیکھے تھے BR وہ باقی وہ ان کے ایجنسیز کے ساتھ. تو میں خصوصاً بالخصوص ان کی کہی ہوئی بات, ان کی بات کرنے کی طریقہ, ان کی پبلک کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ تبادلہ کرنے کی طریقے, ان سب کو دیکھ کر میں حیران ہوں. میں اس کے لیے میں اپریسیشن اس لیے میں کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں, اور دعا بھی کرتا ہوں میں ان کو ترقی دے دیں اور اس کو اور ایسا اچھا کام کرنے کی ان کو توفیق عطا ہو جائے. کس کو؟ خصوصاً نتن گڈکری ہمارے روڈ اینڈ بلڈنگ کا منسٹر آف انڈیا, اور جناب ڈیفنس منسٹر وہ بھی, اس کے لیے بھی میرا ایک درخواست ہے, اگر یہ ڈیفنس پرپز کے لیے اگر ہو جائے, بالکل فیزیبل ہے, سیف اینڈ سیفٹی ہے, وہ جو ہمارے چیلنگ نعرے سے ہم نے وارون روڈ بتایا وہ ڈیفنس پرپز کے لیے بہت اچھا ہے. تو اگر اس میں اگر وہ BRO والوں کا اگر دیا جائے تو وہ بھی بہت بڑی, آپ کا بہت بہت شکریہ, مشکور ممنون ہوں گے. تو آپ دونوں کا میں بہت اچھے دل سے عمیق دل کے گہرائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں تاکید آ جاؤں گا آپ سے ملنے کے لیے, آپ لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے, اور بالخصوص اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی میں تہ دل سے شکریہ, ان کو ڈائریکشن دے کے آج ہمارا دیرانہ مانگ جو آج تک پینڈنگ رہا ہے ان کو اب مکمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مہربانی کر کے آپ کو ایک ریکویسٹ یہ ہے, ہمارے کرگل اصلاح کے ایک ہوائی پٹی جس میں 47 سے پہلے بھی جہاز اترتے تھے, اس وقت بلیک ٹاپنگ بھی نہیں تھا, وہ کچا تھا, اس وقت بڑے سے بڑے جہاز اترتے تھے. تو آج کیا بات ہے, آج تو بہت بڑھیا بنا ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا اور کشادہ کرنے کی ضرورت ہے. زمین بھی ہے, اویلیبل ہے, سب کچھ ہے. مہربانی کر کے آپ لوگوں کا میرا یہ مودبانہ گزارش ہے, مہربانی اس کی طرف دھیان دے دیں. کیونکہ دیکھو یونین منسٹر وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں, ہمارے غلام نبی آزاد صاحب بھی آئے تھے پہلے کچھ سال پہلے, انہوں نے وعدہ دیا تھا ہم چھوٹا جہاز اتاریں گے وہاں پہ, بس اس کے وعدے کے سوا اس کچھ بھی نہیں رہا. آج تو ہیلی کاپٹر ہی نہیں اترتے ہیں وہاں پہ. تو ابھی AN-32 کوریئر آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں, کبھی موسم کے لحاظ سے کبھی اور کچھ بہانہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کو لہ جانا پڑتا ہے, لہ جانے کے لیے 235 کلومیٹر فسابت تو یہ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو بہت مشقت کا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امیروں کے لیے تو کچھ بھی ہو چلو, غریبوں کے لیے بہت مشکلات ہے. اور خصوصاً جو پیشن ہوتا ہے, جو یہاں سے ریفر کرتا ہے ونٹر میں, تو ہم کہاں جائیں. تو ابھی تو اور نتن گڈکری کا میں اس لیے شکر کرتا, ابھی یہ جوجلا ٹنل جب آر پار ہو جائے گا ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی تو نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ جلدی کروائیں گے. اور اب خود بہت بار زوجلا میں آتے ہوئے میں نے دیکھا بھی ہے, میں نے سنا بھی ہے, اس کا تہ دل سے شکریہ ہے. اور راجناتھ سنگھ سے میرا یہ اپیل ہے, مہربانی کر کے ہمارے ہوائی پٹی کے لیے تھوڑا سا آگے ہمارے نریندر مودی وزیر اعظم سے بھی بات کر کے تھوڑا ہمارے لیے یہ اگر ہو جائے, کام ہو جائے, تو آپ کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ایک دو سوالات ہوں گے سر انشاءاللہ, اس کے بعد میں پروگرام اختتامی طرف لے جاتا ہوں. 5th LHDC الیکشن جو ہے کنکلوڈ ہو چکے سر, اب نیا کونسل بھی اب بن چکا ہے. کس طرح دیکھتے ہو سر اس میں اس کونسل کو آپ, کیونکہ اس بار جو ہے ہمیں نئے چہرے, زیادہ تر نئے چہرے ہمیں دیکھنے کو ملے, بالخصوص آپ کے علاقے سے اگر ہم بات کریں. بالکل جناب, صحیح بات ہے. بہت سالوں سے ایک ہی کونسلر یا ایک ہی آدمی کام کرنے
मतलब उसने अपने हिसाब से तो काम किया, तो मैं इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी हमारे यहाँ पे चेंजिंग काफ़ी हुआ, तो हमारे यहाँ पे जहाँ यंग जनरेशन यूथ आए वो जीत के अभी ये क्या कहते हैं हिल डेवलपमेंट कौंसिल में अभी एज कौंसलर बने हैं, तो मेरे को तवक्का भी है वो लोग काम अच्छा करेंगे। तो मैंने एक देखा, एक आदमी की तरफ मैं जा रहा हूँ अपने कौंसलर, तो मेरा आपको सबको पता है अब्दुल हादी और वो क्या कहते हैं आगा ऐनुल हुदा है, वो मेरे ख़्याल में अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद भी है अच्छा काम करेंगे और खरा उतरेंगे और अपने वादे के मुताबिक चलेंगे और खुसूसन गरीबों के साथ चलेंगे, अमीरों के साथ नहीं। तो इसमें एक कौंसलर है, उसका मैं पर्टिकुलर में नाम लेना चाहता हूँ, मिस्टर ज़ाकिर हुसैन। वो चिकटन का कौंसलर है, वो पहले भी जीत चुका है, आप भी आए हैं। वो अपने ज़मींदार, अपने इलाके का, अपने कंस्टिट्यूंसी का काम करने के वो लोग दिन रात कोशान रहते थे। तो आज मैंने देखा, आज उसको अभी एसी उसको पोर्टफोलियो मिला है, उसको तरक्की मिला है, सीईसी बना है। तो आज स्कूलों की हालात शायद मेरे ख़्याल में उनमें अच्छा लहर दौड़ गई, अच्छा सा, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्कूलों के, खुसूसन यहाँ पे खस्ता हाल है बहुत सारे जगहों में। बहुत सारे जगह तो अच्छा बना भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मगर स्टाफ की कमी की वजह से और एक स्टाफ को ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर ट्रांसफ़र ना होने की वजह से एक आदमी को 10 साल रखने से उसमें कोई बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था। तो शायद मेरे ख़्याल में वो इनिशिएटिव ये भी ले रहे हैं, आगे भी वो इंशाअल्लाह हायर अथॉरिटी तक वो पहुंचाएंगे। वो अगर करेंगे तो नया बच्चों को नया एक्सपोजर मिलने के लिए नया टीचर हर 2 साल या 1 साल में होना चाहिए था। तो इंशाअल्लाह ये करने के लिए मेरे को मालूम हो गया, शायद ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं। और बच्चों से खुसूसन ट्यूशन कंडीशन के लिए मैंने पूछते हुए मैंने देखा, अपने नज़र से मैंने अपने मोबाइल में मैंने देखा, ये बहुत अच्छी बात है। जब बच्चों से नहीं पूछेंगे बच्चों को है कि नहीं कुछ तालीम दिया है या नहीं दिया है, नहीं पूछने से तो मालूम नहीं हो गया। आज ये वो ख़ुद बज़ात खुद जाके कंसर्न डिपार्टमेंट के सीओस को, डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को लेकर हर स्कूलों में जा रहे हैं। उसका मैं अमीर दिल की गहराइयों से और अस्ता दिल से मैं शुक्रिया व मशकूर ममनून है। तो वो आज तक की कौंसलरों का, आप अभी मौजूद कौंसलरों का वो एक रोल मॉडल और मॉडल भी बन चुका है। बस सर, लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन के आप जो है मुकम्मल कर चुके हैं सर, पूरा डिस्ट्रिक्ट कारगिल के साथ साथ। किस तरह देखते हो एप्लीकेशन के बाद लद्दाख फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कारगिल इन जनरल एंड बिलखुसूस आपके तेसरू इन पर्टिकुलर एजुकेशन के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, टेलीकम्युनिकेशन, कैसे देखते हो? मैं ये बता रहा हूँ जनाब, मैं बताऊँगा, मैं हकीकत में बता दूँगा, आज तक कोई भी इसमें ये उजागर नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुआ। साफ तौर में मैं बता रहा हूँ, खुसूसन टेली कम्युनिकेशन के बारे में। कसम बखुदा आज भी हमारे वहाँ पे लिफाफे में एनवलप में लेटर लिखकर भेजना पड़ता है, कहीं इनविटेशन कार्ड बनाकर भेजना पड़ता है। वरना मोबाइल अगर होता, कनेक्टिविटी होते तो हम मोबाइल पे हेलो करते, उनको पहुँचा देते। तो आज भी हमारे वहाँ पे वही फुकदान है। तो मैंने उस वक़्त लास्ट ईयर भी मैंने शायद आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैंने आगे हायर अथॉरिटी तक उनको, कम्युनिकेशन मिनिस्टर तक मैंने उनको हाईलाइट करके मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। तो अभी एक कंपनी वाला, एयरटेल वाला, उनकी बदौलत से उनको भी मैं एप्रिसिएशन इसमें करता हूँ, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कुछ 3-4 टावर नस्ब करके आज हमारे वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह खुसूसन स्कूली बच्चों के लिए, स्कूलिंग बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अभी ऑनलाइन पढ़ाई होते हैं तो ज़मींदारों के लिए तो चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ज़रूरी था। आज वो शायद मेरे ख़्याल में वो कनेक्टिविटी अच्छा चल रहा है, अभी ये नेटवर्क वगैरह चल रहा है, उनका मैं मशकूर ममनून है। तो जियो वालों को मैंने बार मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, मेहरबानी, उनको लैंड भी हमने प्रोवाइड किया है, वहाँ पे रखा दिया है, उन्होंने टस से मज़ नहीं किया। BSNL वालों को 7 जगह हमने दिया है, जनाब तहसीलदार सज्जाद साहब ने मेरे को दिया था, भाई आप मेहरबानी हमारे पटवारी के साथ जाकर लैंड आइडेंटिफाई करके उनको दिखाना है। तो मैं एस में विलेजर और ऐसे में क्या कहते सीनियर सिटीज़न में उनके हमरा जाकर मैंने 7 जगहों पे लैंड आइडेंटिफाई करके मैंने उनको
دیا تھا ہمارے کنسرن پٹواری، ان بیچاروں کو بنا کھانے کے وہاں پہ دن بھر چل کے اور ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرا کہ ان کو الاٹمنٹ بھی شاید دی گئی ہے، مگر آج کل دکھا کے BSNL والوں نے ہمیں وہ ٹاور نصب کرنے سے ابھی تک ہمیں فقدان میں یہ اندھیرے میں رکھا ہے. اور ابھی تو میں نے اس دن بھی میں نے بتایا تھا ہمیں آپ BSNL والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آئیٹل والوں کو ہمارا ایک ریکویسٹ یہ ہے، ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر میں اگر ایک اور ٹاور اگر نصب کرتے تو آپ لوگوں کا بہت بڑا مہربان ہوگا. بس سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک میسیج لے کے ایک پیغام لے کے میں پروگرام کو کنکلیوڈ کرتا ہوں. سر سولر انرجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں سر، رینیویبل انرجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی پوٹینشیل خطے لداخ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس میں 2 ایجنسیز ہیں، لہریڈا اور کریڈا، لداخ رینیویبل انرجی اور کارگل ڈیولپمنٹ انرجی رینیویبل انرجیز پہ اپنے حساب سے کام بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس میں MNRE منسٹری آف رینیویبل انرجی کے دوارا بھی کافی اچھے خاصے، اگر ہمارے حساب سے پروجیکٹ کے حساب سے، ہمارے DPR کے حساب سے، وہ لوگ اس میں فنڈز بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہو سر خطے لداخ میں رینیویبل انرجی کو، سولر انرجی کو اگر صحیح استعمال میں اسے یوز کیا جائے تو؟ ابھی آپ کو پتہ ہے سر پانی کا فقدان، آپ نے پہلے بھی وضاحت کی کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب پانی تو بالکل، چاہے دریا ہو، ہمارے نالے ہو، پانی آپ سوکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب ہمارے پاس لاسٹ آپشن بچا ہے سر سولر رینیویبل انرجی، کتنا پوٹینشیل ہے اور ایز اے سینئر سٹیزن آپ کیا کرو؟ جناب دیکھو، میں نے آپ کو پانی کے بارے میں آپ جناب ابھی بھی فرمایا، پانی تو کم بھی ہو رہا ہے، برف بھی تو کم ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، گلیشیئر بھی اب ختم ہونے والا ہے. تو ابھی سولر کے سوا ہمیں اور کچھ چارہ نہیں ہے. تو سولر سے انرجی حاصل کرنے کے لیے تو میں ہمارے کرگل کے رینیویبل انرجی کے ڈائریکٹر کاچو احمد خان اینڈ اور ایک لیہ کے ڈائریکٹر، ان کی اشتراک سے ہمارے لیہ کرگل دونوں کی ڈپٹی کمشنر بھی شاید اس میٹنگ میں تھے. تو اس وقت چیف ایگزیکٹو کونسلر اس وقت فیروز صاحب تھے، ان کی اشتراک سے جو وہاں سے باقی اسٹیٹوں سے بھی کچھ آدمی آئے تھے، ایکسپورٹ آئے تھے، ہم ان کو کہیں ہم لینڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، جیسے کہ اسسمنٹ آف سولر پوٹینشیل ان لیہ ان کرگل کے لیے. تو انہوں نے بہت مشقت، بہت محنت کے ساتھ 2018 سے ٹل ڈیٹ تک انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے. تو لینڈ بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، لیہ میں بھی کیا ہے اور کرگل میں بھی کیا ہے. کرگل میں بھی اور اچھے فیزیبل جگہ میں، اچھا خاص جگہ میں جہاں سے سولر لائٹ آسان سے آتا ہو، اچھی طرح ان کے ڈائریکشن کو دیکھ کر انہوں نے یہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے، DPR بنا ہوا ہے. تو میں نے سنا، میں اس دن میں ان کے پاس گیا تھا، بھائی آپ کے پاس کوئی اور نیا اسکیم کیا ہے؟ میں نے اسکیموں کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا، بھائی یہ ایسا اسکیم ہے، یہ جو ہے نا یہ DPR جو ہے نا انہوں نے بنا ہوا ہے، یہ کچھ 10 پیج پر مشتمل ہے. تو یہ بننے کے بعد آج ہمارے کرگل کو اگنور کرنا، میرے کو یہی رونا ہے. تو یہ سارے کا 10,000 کلو واٹ جو ہے بجلی سولر جو ہے، سولر انرجی سے جو یہ بجلی فراہم ہوتے ہیں کرتے ہیں، وہ سارا لیہ ڈسٹرکٹ میں رکھا ہے. کیا لیہ ڈسٹرکٹ کے سوا کیا کرگل میں کوئی بجلی ضرورت مند آدمی نہیں ہے؟ کیا کرگل میں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں سے؟ اس لیے میں آپ کے مادھیم سے میرا ان جناب خصوصاً یہ ہمارے بزرگ LG صاحب سے میرا ریکویسٹ ہے، اور ان کی کمشنر سیکرٹریوں سے بھی اور رینیویبل انرجی کی ہائر اتھارٹی سے بھی میرا یہ درخواست ہے، برائے کرم کم سے کم 10,000 اگر ہو 5,000 ضلع کرگل میں ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ کرگل میں ہونا چاہیے، 5,000 کلو واٹ لیہ ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے. اگر پرٹیکولرلی لیہ کے ہی اگر نام پہ آیا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کرگل اینڈ لیہ دونوں کے خطے لداخ کے لیے یہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے. تو آج کیوں ہمیں ہمارے کرگل والوں کو اب نے ایسے اندھیرے میں رکھا ہے؟ ہمیں بجلی کی بہت فقدان ہے، ضرورت ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے کیریڈا والوں نے بھی کچھ پروجیکٹ منی پروجیکٹ بنا ہوا ہے، اور یہاں سے ہمارے یہ جو کیا کہنا چھتو پروجیکٹ آتے ہیں، کبھی اور کچھ ٹیکنیکی خرابی آنے کی وجہ سے آنگ میں چولی بجلی میں، تو لوگوں کو بہت مزاحمت کرنا پڑتا ہے. اس لیے میرا لاسٹ میں اور ایک بار آپ لوگوں کو
का अस्ता दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काचो अहमद ख़ान जैसे और लेह की वो रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्टर, उनकी इश्तराक से आप लोगों के साथ मीटिंग करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर भी इन सबको लेह में ही रखना, लेह में ही नस्ब करना, लेह में ही उधर ये उनको रखना, ये सोलर प्लेट को नस्ब करना, क्या करगिल के लिए क्या करगिल वालों ने क्या किया है। इसलिए मेरा दरख्वास्त है बराए करम, करगिल में भी उन्होंने लैंड आइडेंटिफाई किया है, वो मेरे पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। आप लोगों को अगर ज़रूरत है मैं एक को मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ और पहुँचाऊँगा भी, इन राइटिंग में मैं लिखूँगा इसके बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस लास्ट क्वेश्चन होगा चलते चलते। आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है सर, इसके काफ़ी नुकसानात भी है, इसकी काफ़ी फ़ायदा भी है। तो अगर हम साथ ही साथ देखा जाए तो अगर इसे बेहतरीन अंदाज में अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हो तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सर अपने वॉइस को, अपने आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए, और इसके नुकसानात भी काफ़ी है जो आपने देखा। किस तरह देखते हो सर डिजिटल दौर में सोशल मीडिया के बेनिफिट और नुकसानात? मोहतरम, मीडिया नहीं तो कुछ भी नहीं, यह हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अगर मीडिया ना होता तो हम उसी लिफाफे, उसी इन्वेलप के सिवा और हम कहीं नहीं पहुंचते। तो इन्वेलप में लेटर लिखकर भेजने के लिए दिल्ली भेजने, या इधर एलजी साहब को या कम्युनिस्ट सेक्रेटरी को या डीसी साहब, हमारे डीसी साहब के पास या हमारे सीसी साहब के पास पहुंचने के लिए हमें महीना, 2 महीना या साल लगता था। इतने में हमारा कागज़ ही फट के वो भी नाबूद हो जाता था। तो आज सोशल मीडिया आ गया, आप लोगों के माध्यम से हमारे हर कोई चाहे जाने चाहे ऐसे बोले कैसे जैसे भी बोले, हमारे आवाज़ आगे हायर अथॉरिटी तक, हुक्काम बाला तक और हमारे बागडोर संभालने वाले हमारे मुल्क के सरबराह तक पहुंचा रहे हैं आप लोगों का। इसीलिए तो मैं आपको बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि हम गलत करने वालों के लिए तो मीडिया वाला गलत है, क्यों वो साहब शफाफ के साथ वो उनका पहुंचाते हैं, आगे हाईलाइट करते हैं। तो सही मानून में करते हैं, गलत जब गलत कोई करता है तो उसमें मीडिया के थ्रू वो गलत रोनमा हो जाता, ये क्या कहते हैं मंजर आम पे आ जाता है। तो इसी के वजह से बहुत कुछ लोग मीडिया वालों को गलत समझते हैं। तो मेरा यही चाहत है, अगर आप लोग नहीं होता तो हम हैंडिकैप्ड है, हम माजूर है, हमारा आवाज़ कहीं भी नहीं पहुंचेगा। और मैंने सुना शायद सोशल मीडिया वाले, खुसूसन शायद आप लोग भी कहीं जगह मैंने सुना है, आप लोगों को बुला के ले गया वहाँ पे कुछ इश्यूज़ के बारे में उनको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि गाँवों में पार्टी भी होता है, अनबन भी होते हैं, लड़ाई भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। उनको आगे हाईलाइट करने से बेहतर समझकर आप लोगों ने वहाँ पे शीर उचकर किया है, आप लोगों ने वहाँ पे तस्फिया एमिकेबल स्टेलमेंट करके आए हैं, मैंने सुना है ये बातें। तो आप लोगों का मैं अमीर दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और लोगों को भी मेरा ये पैगाम है, मीडिया अगर नहीं हो तो हम लोग हैंडिकैप्ड है, हमारा आवाज़ कहीं नहीं पहुँचेगा। आप कोई भी हो, उनके माध्यम से आप लोग इनके पास आइए, अपने फरियाद को लेकर आइए। हमारे दर्द भरी ये फरियाद जो है हम आज आपके पास लेके आए, हमें मौका मिला, आप लोगों ने हमें मौका दे दिया। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, ममनून व मशकूर हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे साथ हाजी मोहम्मद ईसा बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, तहसील इलाके से बिलोंग करते हैं और एक रिनोड सोशल एक्टिविस्ट भी है शुरू कर से इलाके के। ओवरऑल बहुत सारे अपने इश्यूज़ को लेके, जिसमें मैं आपको लोगों को वजाहत से बताते चलूँ, सबसे बिलखुसूस एक बहुत बड़ा इशू था इस इलाके का, जिसमें हाई ट्रांसमिशन लाइन को लेके, और साथ ही साथ शुरू वार्ड 1 किश्तवाड़ रोड को लेके, शुरू हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके, जोजिला टनल, करगिल एयरफील्ड, और साथ ही साथ एप्लीकेशन के बाद खित्ते लद्दाख बिलखुसूस शुरू इलाका कितना एप्लीकेशन के बाद कितना बेनिफिट जनरल पब्लिक को रहा इस नए यूटी में, और आखिर में यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया को लेके बहुत सारे अच्छे विस्तार में हमारे दर्शकों तक अपने इश्यूज़ को लेके, अपने डिमांड्स को लेके डिस्कस कर रहे थे। और हमें उम्मीद भी है हमारे दर्शकों के साथ साथ कंसर्न अथॉरिटीज़ से भी हम अपने तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके इश्यूज़ को लेके इन पे थोड़ा बहुत नज़रसानी करें। खुद लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इस समय मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े हुए हैं ज़ाकिर हुसैन
اور میں حسین خالو میں اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.